بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد العابدين۔ مذکورہ مولوی کی جانب سے جواب آیا ہے کہ آپ جو ہیں خود تقریر کر لیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اور اگر تقریر نہیں کرتے اور ہمیں مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں تو ہم آپ کو شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے صرف قرآن سے اور صحیفہ سجادیہ سے اور نہج البلاغہ ہی سے دلیل لا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے عزیزو کہ میں نے ان کو چیلنج نہیں دیا تھا کہ مناظرہ کرنے کے، میں نے ان کو صرف کہا تھا کہ آپ کال کریں۔ میرے شو میں بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں، یہ شخص بھی جو شیعہ عقائد کے خلاف بہت ہی گستاخی کرتے ہیں اور شیعوں کو مشرک کہتے ہیں اور شیعہ عقائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو، اور اس شخص کا ادعا بلکہ اب تک ہے کہ قیامت تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں براہ راست ائمہ طاہرین علیہم السلام سے طلب کرنے کی، حاجت مانگنے کی اجازت ہو۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کال کریں، ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے۔ آپ یہی کہا تھا ان کو، تاکہ ایسے منکر شخص کا جو ہے بے بسی اور ان کا جھوٹ اور ان کا جہل آپ سب لوگوں کے سامنے عیان آ جائے۔ اور ان کو خود اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم کال کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو پھر اسی وقت حدیث سامنے آئے گا تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں عزیزو، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ویڈیو بنا دیں، پھر ہم اس کا بعد میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سامنے اس وقت ایک دفعہ یہ بوکھلا نہ جائیں کہ ایسے حدیث تو موجود ہیں۔ اور اسی لیے یہ شرط رکھتے ہیں کہ صرف آپ نے نہج البلاغہ سے اور صرف صحیفہ سجادیہ سے دلیل لے کے آنا ہے۔ تو عزیزو، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے احادیث نہیں ہیں، اور شاید یہ لوگ محمد حسین ڈیکو صاحب کی باتیں سنتے ہیں، وہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو مناظرے کی دعوت نہیں دی ہے، اور نہ میں ان کو مناظرے کا اہل سمجھتا ہوں میں، اور ہم نے صرف ان کو گفتگو کرنے کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی لگتا ہی ہے کہ اس سے خوفزدہ ہیں، اور جو ہے میری توقع آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو زیادہ تنگ نہ کریں، کیونکہ اب اس شخص نے اقرار کر دیا ہے اپنے اسی بات سے کہ آپ جو ہے صرف صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ سے دلیل لے کے آئیں۔ ایک اقرار اسی بات کی ضمن میں اگر آپ توجہ دیں، اقرار یہی ہے کہ احادیث ہوں گی، ہمیں پتہ نہیں ہے، احادیث ہوں گی دوسرے کتب میں، اور شیعہ کتب کے حدیث تو صرف صحیفہ سجادیہ نہج البلاغہ نہیں ہے، سب کو معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارا ادعا جو تھا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ہمارا ادعا باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے عزیزو کہ پرانے زمانے میں، یعنی جس وقت شیعہ کتب حدیث لکھی گئی ہیں، علامہ مجلسی کے دور تک یا شیخ حر عاملی کے دور تک، کہ وہابیت کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، وہابیت اتنی کوئی بڑی فورس نہیں تھی، بلکہ تین ہی اس کے زمانوں میں، اگر تھی بھی تو وہ بعض مدارس حلقوں میں، نجد و حجاز میں یا شام میں ابن تیمیہ کے کچھ ماننے والے تھے، ان کی کوئی اتنی زور نہیں تھی۔ بعد میں جب محمد بن عبد الوہاب کا ظہور ہوا ہے اور ان لوگوں نے سعودی عرب پہ قبضہ کیا ہے، تو پھر بعد میں وہابیت بڑھ گئی، اس کے ان لوگوں کے اشکالات بڑھ گئے تھے۔ تو ان کے زمانوں میں اتنی کوئی ایسی وہابیت کا غیر اللہ سے مدد کرنا یہ شرک ہے، اس طرح کا شبہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ابن تیمیہ نے اپنے کتب میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ شیعوں مخالفین کو علماء کے درمیان بھی وہ شبہ مطرح نہیں تھا۔ شیعہ علماء کی تو دور کی بات ہے، وہ ابن تیمیہ کی کتابوں کو کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا جب تک یہ محمد بن عبد الوہاب کا ظہور ہوا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہمارے کتب میں اس مسئلے پہ باب نہیں بنے ہیں، یعنی فصل احادیث کا اس طرح فصل ہو، اس طرح چیپٹر ہو کہ یہ چیپٹر یہ ہے، اس میں جواز ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مدد طلب کرنے کی، حاجت براہ راست طلب کرنے کی احادیث کی باب، کیونکہ مسئلہ مطرح ہی نہیں تھا، تو کسی نے ان احادیث کو ایک چیپٹر میں جو نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ احادیث مختلف کتب میں، مختلف ابواب میں بکھرے پڑے ہیں، اور محمد حسین ڈکو جیسے لوگ جو وہ خود مجتہد لوگ ہیں، ان کو احادیث سے واسطہ بھی نہیں ہے، وہ کتب حدیث کے بلکہ دشمن، بدترین دشمن جو ہیں یہی ہے، وہ مجتہد حضرات ہیں۔ تو یہ لوگ، وہ لوگوں کو احادیث سے کیونکہ آشنائی نہیں ہے، تو سرسری سے کتب پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر آ کے یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ کتب میں ایسے کوئی حدیث نہیں ہے کتب میں جس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے براہ راست طلب کرنے کا جواز ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا، ایک طرف سے۔ دوسری طرف ان کی مصیبت یہ ہے محمد حسین ڈکو جیسے لوگوں کا، اب تو محمد حسین ڈکو کے عقائد میں اتنا نہیں جانتا، لیکن ایسے لوگوں کا جو وہابیت سے متاثر ہیں، جو طلب ائمہ علیہ السلام سے طلب کرنے کو شرک سمجھتے ہیں، کہ وہ قرآن کی وہ آیات جن کی روح سے ابن تیمیہ نے سب مسلمانوں کی تکفیر کیا، سب مسلمانوں کو مشرک کہا ہے، اور وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے طلب کرنا، ما سوى اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ وہ ان آیات کی تفسیر وہ وہابی لوگوں سے لیتے ہیں، اور ان آیات کی تفسیر، ان آیات کے جو صحیح معنی ہیں، جو مفسرین کے نزدیک، فریقین کے مفسرین کے نزدیک صحیح تفسیر ہو، ان کو اس کا علم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور وہی جو وہابیت نے تبلیغ کی ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں رچا بسا ہے، سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ موقف ہے کہ غیر اللہ سے طلب کریں تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو ان دو باتوں کے بدولت، ان دو باتوں کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ ان کے پاس احادیث کا علم نہیں ہے، پہلی بات کہ غیر اللہ سے طلب کرنا جائز ہے، بلکہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنا مستحب ہے، اس کا حکم ہے،
پہلی بات براہ راست طلب کرنا، حدیث کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. دوسری بات کہ یہ لوگ وہابیت سے متاثر ہیں، تو اس لیے آ کے کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے. اور شیعوں کو کہتے ہیں قیامت تک آپ کے پاس ایسے احادیث نہیں ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ مولوی صاحب جو ہیں اپنے دل میں یہ مخلص ہوں گے، جو بھی ان کے دل میں نیت کا تو ہمیں نہیں معلوم. بہرحال یہ جہالت کے سمندروں میں یہ ڈوبے ہوئے شخص ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ جن باتوں کو شرک سمجھتے ہیں وہ عین توحید ہے، اور جو بات کو غلط سمجھتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے. اور آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اگر آپ جو لوگ میرے پروگرام دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے جو پروگرام دیکھتے ہیں، کہ میں نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے غدیر کے وقت ہم نے شروع کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم شرک اور توحید کے متعلق بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی غدیر کا جو ہے وہ ابحاث ہم نے تکمیل نہیں کی ہے. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ میں غدیر کے ابحاث کو ختم کر دوں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو وہابیت کا جواب اور شرک کے آیات کا جواب، جو وہابیت جن کی روح سے وہ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں، بلکہ پورے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، کیونکہ توسل صرف اور غیر اللہ سے طلب کرنا، مدد کرنا صرف شیعوں کا خصیصہ نہیں ہے. تو ان کا جواب اور پھر ان حدیث کا بیان جن میں اہل بیت علیہ السلام سے مستقیما طلب کرنے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے، اس میں وقت لگتا ہے، وہ 1-2 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس مولوی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین، آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح بے طرف کہتا ہے کہ قیامت تک ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کی اجازت ہو. پھر آ کے کیا کہتا ہے؟ پھر آ کے کہتا ہے کہ ہاں میں صرف صحیح سچا دیا اور نہج البلاغہ سے گفتگو کریں. تو جس شخص کو یہ یقین ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں مخالفین کو کہتا ہوں کہ ہمارے کتب میں کتب میں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے جس سے خلفاء کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو، ابو بکر عمر عثمان کی. ٹھیک ہے. اور میرا چیلنج ہے کہ فون کرو، مناظرہ کر لو، کیونکہ مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ واقعا اس کو اپنی بات پہ یقین ہوتا تو اس طرح کا شرط نہیں رکھتا عزیزوں. تو بہرحال میرا پیغام ہے، جو بھی میرے نظریے کے مخالف لوگ ہیں، میرے عقائد کے مخالف لوگ ہیں، چاہے وہ ولایت فقیہ کے مسئلے پہ ہو، تقلید پہ ہو، اجتہاد پہ ہو، اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنے کے مسئلے پر ہو، غلو پر ہو، تفویض پر ہو، یا مخالفین کے جو لوگ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہیں، مختلف مسائل پر ان کا شیعہ عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ جب بھی چاہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بندے حقیر سے گفتگو کرنا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. موصوف مولوی کو ہم معاف کرتے ہیں. یہ اس طرح کے مولوی تو دنیا میں بہت ہیں. یہ لوگ ہم نے کچھ ان کا کلپ دیکھا تھا کہ وہ شیعوں کے خلاف اس میں بہت گستاخی کر رہے تھے، تو ہمیں غصہ آ گیا تھا. اس وقت ہم نے ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ لائیو ویڈیو کال کریں. تو ہم اس بات پہ اب اصرار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ حتما گفتگو کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گفتگو کے اہل نہیں ہے. چاہیے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں، کہ ان سے مناظرہ ہو جائے. بھائی یہ لوگ جن لوگوں سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں، جیسے ڈکو صاحب ہیں، اور ڈکو سے کوئی بڑے ان کے عالم ہوں گے، محمد آصف محسن جیسے لوگ، ہم ان لوگوں کو اللہ جانتا ہے جاہل سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو نادان سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو غیر محقق سمجھتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ. بہرحال عزیزو، اگر یہ کال کریں، بہرحال کال ہمارا ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جو بھی شخص کال کرنا چاہے وہ مختلف موضوعات پہ ہم سے سوال کرتے ہیں. یہ شخص بھی کال کرنا چاہے حاضر ہے، لیکن ہم اصرار نہیں کرتے کہ ہم کال کریں. اس کو چھوڑ دیں، یہ بندہ جو ہے محاورے کا اہل نہیں ہے. خدا حافظ. یا علی مدد بر دشمن اہل بیت، لعنت بے شمار بر محمد و آل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. وہابی لوگوں کا منہ کالا کرنے کے لیے سب دل سے بولو یا مہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. یہ ہمارے عقائدہ کا گروپ میں یہ آپ کا آڈیو میسیج آیا، میں نے یہ سنا ہے. اس میں آپ نے 2 منٹ بعد جو ہے شیخ آغا محمد حسین نجفی المعروف ڈکو صاحب کا جس طرح ذکر کیا، اور پھر 5 منٹ بعد بھی جو ہے انہی کا ذکر کیا. 2-3 باتیں آپ نے اس طرح بیان کی کہ جیسے وہ وہابیت کا ہے سلسلہ، جہاں وہ یا علی مدد کے منکر ہیں، جہاں شرک سمجھتے ہیں. محترم آپ دیکھیں، کسی کی بات کریں تو کوئی ریفرنس دیں. کیا آغا شیخ محمد حسین نجفی کی تقریر سے آپ دکھلا سکتے ہیں کہ وہ یا علی مدد کے منکر ہیں، یا ان کا عقیدہ جو ہے وہابیوں والا یا وہابیت کی وہ حمایت کرتے ہیں؟ تو ذرا یہ بیان کر دیجئے گا. دوسرا، جس شخص کو آپ نے سٹارٹ میں لیا کہ وہ مولوی نہیں ہے، یا وہ کوئی سنی سے شیعہ ہوا ہے. آپ ظاہر ہے شیعہ تو ہم اسی کو سمجھیں گے جس کا عقیدہ شیعوں والا ہو. اب صرف نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو ہی وہ اپنی مرضی سے بندہ لے تو بقیہ کتب احادیث اور فرامین معصومین علیہ السلام کا انکار کر دے، تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے. تو اس لیے وہ جو ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے. چونکہ ہمارے وہ گروپ میں 2 مرتبہ تھا، وہ دونوں مرتبہ جو ہے لیفٹ ہو گیا.
تو اس کو کوئی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اوپن بیٹھے ہیں گروپ میں آ کر ادھر بات کرو. یہ کیا ہوئی ویڈیو بنا کر جو ہے نا یوٹیوب پہ لگا دی، لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں واقعی یہ کوئی شیعوں کا بندہ ہے، پتہ نہیں یہ کوئی شیعت کی تبلیغ کر رہا ہے. تو بہرحال ہم تو اس سے ایگری نہیں ہیں، مگر ہم آپ سے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو آقا شیخ محمد حسین نجفی کا جو نام لیا ہے، یہ اتنا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یا علی مدد کے منکر یا شرک سمجھتے ہیں، یا وہابیت کا، یا حدیث کے معاملے میں بھی آپ نے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے یہ ان کو حدیث کی طرف نہیں جاتے یا اس طرح کا معاملہ. حالانکہ محترم ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہماری حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے محدث الراملی کی وسائل الشیعہ، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، وہ مکمل چھپی ہے 20 جلدوں میں جو چھپی تھی طبع تہران، 20 کی 20 جلدوں کا اردو ترجمہ کیا، یہ میرے پاس ادھر سامنے پڑا. تو لہٰذا حدیث مبارکہ سے جو ہے اگر کوئی مجتہد ہے تو وہ بھی استنباط کرتا ہے قرآن اور حدیث سے. تو اس طرح کا بہرحال آپ جو ہے نا دوسرا آپ اختلاف رکھیں، نظریاتی رکھیں، نظریاتی طور پر اگلے کا رد کریں، جواب دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ مناسب ہونا چاہیے. کہ ہم تو مانتے ہیں کہ کسی کے معبود کو اس کے سامنے برا نہ کہو، کہیں تیش میں آ کر وہ تمہارے حقیقی معبود کو برا نہ کہہ دے. تو اتنے بڑے آصف محسنی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے کہا، بڑا سخت لفظ یوز کیا. آقا نجفی ڈکو صاحب کے بارے میں بھی آپ نے بڑے سخت الفاظ دونوں کے بارے میں استعمال کیے. لیکن جاہل آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لفظ جو ہے نا علماء کے لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے عربی میں کتابیں لکھی، عربی سے اردو میں ترجمے کی ہیں. اجمی بندہ عربی میں کتاب لکھ سکتے ہیں تو کیا وہ اس کو ہم جاہل کہیں گے؟ آپ اختلاف رکھتے ہیں علمی طور پر رد کریں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر چلو پھر بھی اس میں تو بہت آپ کا ہاتھ ہلکا ہے. مگر جب آپ رہبر صاحب کا ذکر کرتے ہیں یا اپنا ایسے، تو ان سے آپ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں تو ادھر تو نہیں. میں نے تحفہ صوفیہ لکھی ہے، فرق بین شیعہ و صوفیہ، مجھے بڑیاں دھمکیاں دی گئیں، مگر ہم نے کبھی بھی ان کے متحری صاحب کو اور یہ حسن زادہ عاملی، یہ جوادی عاملی صاحب، یا ایسے لوگ جو ہیں ابن عربی کی ہم چربی پگلاتے ہیں، منصور الحاج کا علاج کرتا ہوں، ملا صدرہ کا مشرہ صدر کرتا ہوں، تینوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ لو تمہارے یہ جو ہیں ان کے عقائد و نظریات ہیں. مگر اپنی طرف سے جو ہے ان کے بزرگ علماء کا جو ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ حتیٰ کہ میں نے جو تحفہ قادیانیہ 886 صفحات پہ چھپی ہوئی، وہاں پہ بھی ہم نے لکھا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی رقم تراز ہیں، مرزا صاحب لکھتے ہیں، تاکہ ہمارا مقصد کسی مرزائی کی دل آزاری نہیں ہے. ہمارا مقصد وہ ہے کہ وہ خود مرزا صاحب کو تھورلی پڑھے اور شاید اس کے دل میں کوئی بات اتر آئے. تو یہ روش جو ہے نا آپ کے ہاں. دوسرا، آپ اگر آقا شیخ محمد حسین نجفی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کے ساتھ کام کیا ہے آپ کے ٹی وی پر استخارہ کے سلسلے میں جو آقا ذوالفقار علی نجفی یو کے والے، 2 سال تقریباً آپ کا ٹی وی وہ چلاتے رہے. اور اس نے کتنے دیندار آدمی ہیں کہ انہوں نے آپ کو 20,000 یورو جا کر واپس بھی کیا، آپ کو سینڈ کیا. تو ان کے وہ استاد ہیں کہ بلا آقا شیخ محمد حسین نجفی ڈکو صاحب، آقا جو ہے ذوالفقار نجفی کے استاد ہیں. آپ ان سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کتنے بڑے عالم ہیں وہ. بہرحال ہمارا جو ہے مقصد یہ تھا کہ آپ کی اس آڈیو میسیج سے ہمارے گروپ میں یا لوگوں کے سامنے آقا شیخ محمد حسین نجفی کے اوپر ایسا آپ نے جو ہے نا الزام لگا دیا کہ وہ گویا کہ یہ علی مدد کے منکر ہیں. تو وہ ہمیں حوالے چاہیے، ورنہ ہم آپ کو دکھلائیں 1966 کی ان کی اصول شریعہ پیج 142 پہ، یا علی مدد بطور وسیلہ ان کو مشکل کشائے عالم سمجھنا کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. یہ ان کی عبارت ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا 66 کا. تو چھپی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی تھوڑی ہے. اور پھر تبابل کے بعد تبا دوم کا پیج ہے 231 نیٹ پہ پی ڈی ایف میں پڑی ہوئی ہے. یہ دونوں کتابیں میرے پاس ہارڈ کاپی میں ادھر پڑی ہوئی، تبابل بھی ہے تبا دوم بھی ہے. پھر انہوں نے تجلیات صداقت جو لکھی کرم دین بھی کے جواب میں، آفتاب ہدایت کے مناظرانہ کتاب کے جواب میں، وہاں پہ جب اس نے اعتراض کیا کہ شیعہ یہ مشرک ہیں، یہ جو ہے اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ مشرک ہیں، تو اس کا جواب ڈکو صاحب نے دیا یا علی مدد قرآن اور اس سے انہوں نے وقت الوسیلہ کی آیت لے کر کہ جو ہے بالکل جائز ہم سمجھتے ہیں، اس میں کون سا شرک آ گیا. تو وہاں پر وہ یا علی مدد کے ثبوت دے رہے ہیں. اور پھر جو ہے 74 میں انہوں نے اپنا رسالہ عملیہ لکھا 2 جلدوں میں، قوانین و شریعہ فروغ دین سے پہلے والیوم 1 پہ اصول دین بیان کیا. مسئلہ استمداد میں انہوں نے جو ہے محمد وال محمد کی مدد برحق ہے وہ لکھا انہوں نے کہ بھئی یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے کام کرواتے ہیں، دیتا اللہ ہے دلواتے یہ ہیں.
اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، لہذا وسیلے کے مقام پر ان کی مدد جو ہے وہ برحق ہے۔ وہ ڈوگر صاحب شاعر عال عمران، ان کو بھی انٹرویو دیا انہوں نے تفصیلاً، اور ان کی تقاریر بھی یا علی مدد کے اوپر ہیں، اور میں بھی ان کا مخالف تھا جب فرسٹ ٹائم ہم نے سنا کہ وہ یا علی مدد کے منکر۔ بعد میں جب ان سے ملے، ان کی کتابیں لیں، ان کی یہ اپنا تحریر تقریر سے، تو ہم کیوں کسی کے اوپر بہتان لگائیں کہ بھی وہ انہوں نے یہ لکھا ہے جبکہ انہوں نے نہ لکھا ہے نہ کہا ہے۔ تو اس سلسلے میں محترم آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ وہ جنہوں نے آپ کی یہ آڈیو سنی ہے ان تک آپ کا پیغام پہنچ سکے۔ اگر آپ اس دعا کو جو ہے ریفرنس دے دیتے، ثابت کر دیتے کہ ہاں بھی یہ دعا ہمارے معصوم سے منقول ہے، تو ہم ان کو ریفرنس سینڈ کر دیتے کہ یہ لو جی، انہوں نے دعا کی بات کی ہے نا، وہ وسیلے کے منکر تھوڑی ہیں، ان کے توسل اور مدد کے منکر تھوڑی ہیں کہ محمد وال محمد کی مدد کے نعوذ باللہ انہوں نے انکار کیا ہو بطور وسیلہ۔ یہ دیکھیں 1966 کی ان کی اصول شریعہ فی عقائد شیعہ، اس میں 142 صفحے پر انہوں نے یا علی مدد بطور وسیلہ بالکل جائز لکھا ہوا۔ ان کو مشکل کشائے عالم ماننا بالکل صحیح ہے، کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ یہ سن جو ہے 1966 کی چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں کہ وہ یا علی مدد کے جو ہے نا منکر ہیں یا اس قسم کی وہابیت ہے یہ وہ، تو یہ تو انہوں نے اسی میں جو ہے 10واں چیپٹر جو ہے وہ وہابیت کے رد میں فرق بین شیعہ و وہابیہ واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں یہ حضرت عباس علیہ السلام سے آپ اردو زبان میں ان سے توسل کریں، طلب حاجت کریں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دعا کے الفاظ روایت کی گئی ہوں۔ اگر روایت نہ بھی ہے تو حضرت عباس علیہ السلام سے طلب حاجت کرنا فارسی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں یا عربی زبان میں، وہ الفاظ جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ فتوی دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور پھر یہ اشکال کر رہے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام سے رتبہ ان کا نیچے ہو، اور یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں؟ آپ اہل بیت علیہ السلام سے اللہ کے واسطے پہ مانگتے ہیں، تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ اللہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے نیچے ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے واسطے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ اہل بیت علیہ السلام سے اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر ان سے طلب کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے نیچے آ گئے یا اہل بیت علیہ السلام اللہ سے اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بات ان کا غلط ہے۔ اور پھر یہ جو آپ یہ اپنے فتوے میں ایک دینی مذاکرے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ حضرت عباس علیہ السلام سے یہ دعا طلب کرنا کہ ہماری مشکلات کو حل کرو امام حسین علیہ السلام کے واسطے، یہ شرک ہے، یہ عین وہابیت ہے۔ اگر یہ شخص وہابی نہیں ہے تو اس نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ پھر یہ کتاب اصول شریعہ فی عقائد شیعہ میں بھی وہ کسی لامشروط طور پر اہل بیت علیہ السلام سے یا علی مدد کہنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اوپر بھی پڑھو نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیاوی امور میں سرے سے تفویض ثابت ہی نہیں ہوتی، پھر خلق کرنے اور رزق دینے، مارنے اور جلانے امور میں سے استعداد حاصل کرنے کا کیا محل باقی رہ جاتا ہے؟ ان کو تفویض کا مطلب بھی نہیں معلوم کہ اگر خلق و رزق مفوض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کرامات نہیں ہے، وہ مثلا کسی کرامت سے کسی کے لیے سونے کو مٹی کو سونا نہیں بنا سکتے۔ وہ کلی طور پر کہ سب کائنات کا خلق و رزق ان کے حوالے کیا گیا ہو، جیسے غلات اور مفوضہ کا عقیدہ ہے، اس کی رد ہے۔ یہ وہ احادیث جو تفویض میں ہیں وہ اس بات کی رد نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جزئی طور پر کسی فرد کو پیسے دے سکتے ہیں، مثلا اس کو چاول دے سکتے ہیں، اس کو اولاد دے سکتے ہیں، اس کی رد نہیں ہے۔ وہ بھی یہ عالی مدد کہتے ہیں، وہ عالی مدد جس طرح ہم شیعہ لوگ یہ عالی مدد کہتے ہیں اس کو رد کرتا ہے اسی اصول شریعہ میں بھی۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ بہرحال یہ تو ان کا اپنا فتویٰ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام سے آپ طلب حاجت کریں تو یہ عین شرک ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ اگر یہ عین وہابیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی السلام علیکم محترم، ایک وقت میں ایک بات ہو نا تو بات کلیئر ہوتی ہے۔ جی ہاں، پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے حضرت عباس سے، کیا وہ کسی معصوم سے مروی ہے؟ اس کا آپ ریفرنس دے دیتے، بالکل بجا فرمایا۔ ہم اردو میں، پنجابی میں یا جو بھی اپنے علاقے کی زبان بولتا ہے اس سے اپنی زبان میں بات کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا یا کسی معصوم کا فرمان ہے، اس کا ہمیں ریفرنس چاہیے۔ باقی ہر بندہ آزاد ہے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرے۔ تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس دعا سے یہ جو بیان ہوئی ہے اس میں ہمیں اختلاف ہے، چلو بات ختم ہوگی۔ مگر یہ کہہ دینا کہ وہ توسل کے ہی منکر ہیں، وہابیت کا نظریہ ہے، یا وہ یا علی مدد کے منکر ہیں، یہ باتیں جو ہے نا یہ مناسب نہیں۔ اور آپ نے
یہ جو فرمایا کہ تفویض کے بارے میں، کہ بھی موت و حیات کے بارے میں کہ وہ خود دے دیں، تو اس میں نہیں ہے، یعنی کلی طور پر جو ہے اختیارات دے دیے، وہ تفویض استقلالی ہے کہ جس کا ملا بکر میسی نے جو ہے ذکر کیا، بعد میں ہمارے آقا لکھنوی نے انڈیا میں حدیقہ سلطانیہ میں ذکر کیا، اور اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹل بٹا ٹوٹل اللہ نے اپنا نظام جو ہے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا ہے، ان کو سونپ دیا ہے، ان کو تفویض کر دیا ہے، اب یہ خود اولاد دیتے ہیں، خود حیات دیتے ہیں، یہ سارا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تو کوئی نصیری ملا ہے۔ تو شیخی بھی جو ہیں، شیخ احمد عیسائی کے پیروکار جو ہیں، وہ بھی تفویض عدم استقلالی کے قائل ہیں، نہ کہ استقلالی کے۔ تو آپ تفویض جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اگر آپ نے فرمایا کہ ان کو تفویض کے معنی کا نہیں پتہ، محترم اصول شریعہ میں پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے انہوں نے تفویض کے بارے میں، اور 37واں چیپٹر اعتقادیہ شیخ صدوق میں جو ہے پورا چیپٹر ہے تفویض کے رد میں، اور اس کی شرح میں انہوں نے احسن الفوائد لکھی، کتنا یعنی اس وقت جو ہے رد کیا محفظہ کا، کتنے صفحات لکھے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان کو تفویض کا ہی نہیں پتہ جی۔ تو اسی وجہ سے تو جب احسن الفوائد چھپی تھی 66 سے پہلے، اس کی شرح جو کی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا تھا اعتقادیہ کا، اس پر مولوی عارف صاحب تھے، اپنے جنگ میں مدرسے کے مولانا تھے، انہوں نے کاشف الحقائق رسالہ لکھ دیا اس کے رد میں، احسن الفوائد کے 37ویں چیپٹر کے رد میں۔ اس کے پھر رد میں انہوں نے اصول شریعہ فی عقائد شیعہ 10 چیپٹر الگ الگ رکھے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس میں مسئلہ حاضر ناظر کا، مسئلہ نو کا، مسئلہ نور و بشر کا، مسئلہ تفویض کا، تو یہ انہوں نے الگ الگ چیپٹر رکھے، مسئلہ استمداد کا، تاکہ جو ہے نا کھل کر بات ہو، اور جو وہ انہوں نے کہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں پھر وہ بیان ہو۔ پھر جب ان کی اصول شریعہ آئی، پہلے احسن الفوائد آئی، اس پر ہمارے بزرگ علماء پاکستان کے جو مدارس دینیہ کے، انہوں نے سب نے اس کی تائید کی، علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ سید یار شاہ صاحب، اسرا قبلہ شیخ الجامع اختر عباس نجفی جامعۃ المنتظر کے بانی، اور قبلہ ملک جہاز صاحب خوشاب والے، یعنی جو بزرگ علماء ہمارے ہاں مدارس دینیہ کا جنہوں نے جال بچایا، جن کی یہ فیلڈ ہے، انہوں نے کھل کر ان کی حمایت کی کہ یہی وہ ہمارے شیعہ عقائد ہیں۔ لہٰذا یہ وہابیت کا کہنا یا علی مدد کے منکر کہنا ہمارے بزرگوں کو، یہ ان پر یہ تہمت ہے، کسی پر تہمت لگانا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو انہوں نے بیان کیا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ یہ جو صاحب لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، یا یہ بات صحیح ہے، اور اس کا باقاعدہ ریفرنس دے، ثبوت دے، مگر پبلک میں، عوام میں اس طرح کی بات کرنی تو وہ جو ہے نا اب وہ زمانہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ وہابی جو ہے ہمیں جو ہے کافر مشرک کہتے تھے، ہم نے ان کا چہرہ جو ہے دکھلایا کہ دیکھو یہ جو شرک کی بات کرنے والے خود شرک فی ذات کی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیدار الہی میں وہابیوں کا عقیدہ جو ہے اللہ کے بارے میں، اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ دکھلایا لوگ اپنے سنی بھائیوں کو، دوسروں کو، کہ بھی دیکھو یہ شرک فی الافعال اور شرک فی العبادت کی بات کرنے والے خود شرک فی ذات کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح مطلب کہ ہونا چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو، ان کا نقطہ نظر طرفین کا بیان ہو، اور لوگ جو ہے خود ہی فیصلہ کریں کہ کس کی بات میں وزن ہے، کس کی بات میں وزن نہیں ہے۔ علمی اختلاف ہو، پرسنل ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، بندے کو نظریات پر بات کرنی چاہیے، اور وہ بھی ریفرنس صحیح دینا چاہیے، جس نے بات کی ہے، جس نے لکھی ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور محترم یہ بطور وسیلہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ اور ہمارے درمیان وہ وسیلہ ہے، خدا نے اپنی خدائی سونپی نہیں ہے کہ لو اب تم اولاد دو، تم حیات دو، نبی اور امام کے سپرد کی ہے، تفویض کی ہے، اختیارات دے دیے اولاد دینے کے، حیات دینے کے، تو اس کی تو نفی کی ہوئی ہے قرآن نے اور حدیث نے۔ اللہ نے اختیارات نہیں دیے، تفویض نہیں کی ہے، ان کو محفظہ والا جو نظریہ ہے کہ محفظہ جو کہتے ہیں، اس کا ائمہ نے مذمت کی ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہمارے بزرگوں نے اس کا رد کیا ہے۔ جب تفویض سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، ہمارے لکھنوی عالم نے حدیقہ سلطانیہ جو فارسی میں ہے، جس کا اردو ترجمہ باب توحید چھپا ہوا، اس میں کیسا انہوں نے رد کیا ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تفویض کا نظریہ ہے ہی نہیں۔ اب بات تھی یا علی مدد کی، کہ آپ کی آڈیو سے یہ جناب یا علی مدد کے جو ہیں لوگوں کو یہ باور کروایا گیا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے نزدیک جو ہے نا ڈکو صاحب جو ہیں وہ یا علی مدد کے منکر ہیں، جبکہ انہوں نے یہ آپ کو میں نے یہ تحریر دکھلائی ہے، اس میں بطور وسیلہ وہ یا علی مدد کو جائز سمجھتے ہیں۔ امور تکوینیہ اور امور تشریعہ، مسئلہ استمداد پورا انہوں نے بیان کیا جی، مگر بات تو ہو رہی ہے یا علی مدد کی۔ میرے آپ انتباہ شیعہ دیکھیں 85 کی چھپی ہوئی ہے، میں نے آپ کو سینڈ کیا، بار ٹائٹل پہ یا علی مدد لکھا ہوا ہے۔ 88 میں میری تحفہ شیخیہ چھپی ہے،
اس کے جو ہے ٹائٹل کے اندر اوپر جو ہے پہلے ہی یا علی مدد لکھا ہوا ہے، تو ہم بطور وسیلہ یا علی مدد کے قائل ہیں، ہمارے بزرگ علماء سارے قائل ہیں، تو کیا ہم ذاکروں کو، خطیبوں کو، یہ پیشہ ور جو تاجران خون حسین ہیں ان کو سمجھیں کہ یہ دیندار ہیں، یہ دین بتائیں گے؟ یہ انہیں جن کا کام ہے انہیں کو ساجے، جنہوں نے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، مدارس دینیاں اوپن کیے ہوئے ہیں، علوم محمد وال محمد علیہ السلام سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، نہ کہ وہ چند ایک لوگ جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے تقریریں رٹی ہوئی ہیں پاکستان میں، ٹوپی ڈرامے، وہ آ کر ہمارے بزرگ علماء کے اوپر تہمتیں اور بہتان لگائیں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں اور ہماری مارکیٹ بڑھیں اور ہم مجزیں بڑھیں اور جناب ہماری جو ہے نا مارکیٹ رہے۔ یہ تو ان لوگوں کا وتیرہ اب نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ پہلے تو مجالس پر پابندی تھی، سنیوں کی طرف سے کہ شیعہ کا کوئی عالم آئے نہ سنے، نہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ شیعہ ہے کیا، ان کے بڑے کیا کرتے رہے، تو شیعہ آ کر ان کو بیان کرتے ہیں، اس لیے پابندیاں تھیں۔ اب سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ سنیوں کے بڑوں کے اصل چہرے دکھلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں تمہارے بڑوں نے کیا کیا آل رسول کے ساتھ، فدہ کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ، جو کربلا کا مسئلہ، بی بی زہرا کی مظلومیت کا مسئلہ، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کا مسئلہ، اب تو اتنے یعنی چیزیں آ چکی ہیں اور چھا چکی ہیں، دکھلا رہے ہیں کہ بھی اس لیے وہ صرف پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ذاکرین ٹائپ کے یا پیشہ ور مولوی صاحبان جن کا جو ہے بزنس تھا مجھ سے پڑھنے پڑھانا اور کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کا یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی پروپیگنڈا کرتے، جیسے سنی شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، انہوں نے ہمارے علماء کے خلاف پاکستان میں پروپیگنڈا کیا، تو اب جو ہے نا علماء نے ان کو آئینہ دکھلایا اور پڑھے لکھے حضرات جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے، جیسا کہ مرزا یوسف حسین صاحب کتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ یہ پیٹ کا مرنا ہے، تو بھئی جب پیٹ کا مرنا تھا تو پھر لوگوں کو خراب کیوں کیا، لوگوں کو جو ہے علماء حقہ سے دور کیوں کیا؟ آپ بھی لکھنؤ کے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، پیٹ کی خاطر جو ہے علماء سے جو ہے لوگوں کو دور کیا، ان کو مکسر، وابی، خاصی، ڈکو پارٹی بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ جو ہیں ان علماء سے دور رہیں اور ہمارا جو ہے چورن وہ مارکیٹ میں بکے۔ تو ہمیں تو محترم ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے ہم اس حق میں ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ، مگر کسی کا عقیدہ نظریہ بغیر ثبوت کے جو ہے پبلک میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ قبلہ نشفی صاحب جو ہیں یا علی مدد کو بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں اس آڈیو میسیج میں یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ منکر ہیں، تو اس لیے آپ کو جناب یہ بیان کیا گیا کہ وہ جو ہیں لکھ چکے ہیں، وہ بیان کر چکے ہیں، ان کی 60 سالہ تقاریر جو ہیں موجود ہیں، میں سے پڑھتے نعرہ یا علی لگاتے اور وہابی تو نہیں لگاتے، اور یا علی مدد وہ ثابت کرتے تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی بطور وسیلہ۔ لہٰذا ایک شخص جو ہے یا رسول اللہ مدد، یا امام زمانہ محمد اللہم صلی اللہ السلام علیکم یا مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص جو ہے ان محمد والے محمد علیہ السلام کی مدد کا قائل ہو، ہم کہیں کہ وہ نعوذ باللہ قائل نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تجلیات صداقت میں انہوں نے کس طرح یا علی مدد ثابت کیا ہے۔ یہ رسالہ ان کا عملیہ ہے، قوانین و شریعہ، تو اس میں انہوں نے فروع دین سے پہلے اصول دین، اعتقادات، شیعہ عقائد کے نام سے جو ہے بیان کیے۔ اس میں دیکھیں مسئلہ استمداد کتنا واضح طور پر انہوں نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی مدد کا جو ہے بیان کیا کہ وہ ان کی مدد کو برحق سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ قبلہ تعجب ہے آپ سے بہت تعجب ہے فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے وہابی نہیں ہے، جب وہ خود واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے مدد طلب کریں تو شرک ہے، کہ واضح اس نے فتویٰ دیا ہے۔ اگر یہ وہابیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہتے ہیں، اب میں تو نہیں جانتا کوئی کہہ دے کہ یہ جو دعا ہے بل یا کاشف الکرب وجہ اخیک الحسین شکر بنا بحق اخیک الحسین سلام اللہ علیہما، یہ کوئی حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، ایک شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ بھائی کس وجہ سے کہتے ہیں شرک ہے؟ یہی کہ وہ وہابی ہیں، اسی لیے اس بات کو صرف شرک سمجھتے ہیں۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے یا علی مدد کا جو ہے جواز دیا ہے، وہ بھی اس طرح سے جواز دیا ہے انہوں نے، جو فتوے ہیں کہ یا علی مدد یعنی یا علی تم سلام اللہ علیہ، تم اللہ کے سامنے جا کر ہماری مشکلات حل کرا لو، یعنی ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود نہیں کر سکتے، ان سے مانگے تو شرک ہے، تم جا کر اللہ سے حل کرا دو۔ اس سے مراد وہ لیتے ہیں وہ مستقیماً براہ راست حاجت طلب کرنا، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور آپ کہتے ہیں ان کو تفویض سمجھ آتی ہے، بھائی تفویض کی روایت ان کو نہیں سمجھ آتی۔ یہ آپ کہتے ہیں تفویض استقلالی، تفویض استقلالی جو ہے کسی چیز کا نام ہے ہی نہیں، یہ آپ لوگوں نے اصطلاح بنایا ہے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہیں اس طرح شعر کے ذریعے حل تو نہیں ہو سکتا، اس میں تفصیل کافی ہے۔ کبھی آپ جو ہیں ان سے محمد حسین نجفی صاحب سے کہنا، وہ تو زندہ ہیں، کام سے بات کریں۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام سے وہ جو 15 آیات ان کو ملی قرآن مجید میں،
کہ یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ایمان سے اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کے مخصوص ہیں. بہرحال یہ باتیں ان کی جو ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں یہ باتیں ان کی جو ہیں عقائد حقہ کے خلاف ہیں، مذہب حقہ کے خلاف ہیں، اور وہ وہابیت سے متاثر ہیں. ان کو خود بھی نہیں معلوم، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہابیت سے متاثر نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، بھائی لکھنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ بھی ہے. مجتہدین بہت کتابیں لکھتے ہیں، مجتہدین حضرات بہت کتابیں لکھتے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بس ان کا طریقہ کار شروع سے غلط ہے، اجتہاد کا طریقہ شروع سے غلط ہے، تو وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں، تو ان کے انحرافات بڑھتے ہی جاتے ہیں. یا علی مداد، بہت مہربانی آپ کی، خدا حافظ. جی ویسے آپ کا تو لکھا ہوا ہم نے نہیں دیکھا کوئی، تو بالکل آپ نے فرمایا کہ لکھنے سے پتہ نہیں ہوتا بندے کو کہ اس کو علم بھی ہے، یعنی بغیر علم کے بندہ لکھتا ہے. لکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا میسیج لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، لہذا میرا پیغام لوگوں تک پہنچے، تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لکھ کیا رہا ہے. محترم آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ان کی تحریریں ہیں، یہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے، یہ رسالہ عملیہ، اور وہ محمد وآل محمد کی مدد کے قائل ہیں بطور وسیلہ. آپ دیکھیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تفویض استقلالی اور غیر استقلالی آپ لوگوں کا ہے، ہمارا خام خواہ ہے بنتا ہے خدا. یہ جو محترم یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ بتا دیں نا تفویض ہے کیا. جی تو پھر جو ہے اعتقادی اشیاء صدوق میں انہوں نے 37ویں چیپٹر میں بیان کیا امام رضا علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ نے محمد اور علی علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر معاملات جو ہے ان کے سپرد کر دیے، تو اس کا رد کیا مولا نے. اچھا یہ تفویض. دوسرا امام رضا علیہ السلام نے اخبار رضا میں جو ہے واضح طور پر بیان کیا، اور اسی 37ویں چیپٹر میں بھی ہے. تو لہذا انہوں نے تو بیان کیا کہ اختیارات نہیں دی. آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں تفویض کیا ہوا ہے خدائی معاملہ. مولا نے تو فرما دیا کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. امور تشریعہ میں، امور تکوینیہ میں نہیں. انہوں نے تو آیت بیان کی مولا نے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ اس کو اللہ کہتا ہے جو جس نے تمہیں خلق کیا، جو تمہیں روزی دیتا، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. ان 4 کاموں میں کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یہ تو چیلنج اللہ کی طرف سے، سورہ روم آیت نمبر 40 میں. تو ہے کوئی مائی کا لال جس نے یہ چیلنج قبول کیا ہو اور قیامت تک کے لیے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی کے قبضے میں موت و حیات ہے. باقی انبیاء سے معجزات ہوئے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے معجزات ہوئے ہیں، اس کا کون انکاری ہے؟ اور معجزے کو سمجھنا چاہیے کہ معجزے کا حقیقی فاعل اللہ ہے. خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی نہیں دی کہ جو جا کے یہ لو اور فلاں مردہ جا کے زندہ کر کے آؤ. نہیں، وہ بھی اس کی، ہم قرآن کو لیتے ہیں، ہم حسنہ کتاب اللہ والے نہیں ہیں، ہم قرآن کو لیتے ہیں وارث قرآن سے. انہوں نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے؟ تو جب اس معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ملتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، جو میں نے تحفہ شیخیہ میں نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ان کا واقف تھا، اس کے ہاں آئے اور اس کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا اچھا تو چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہو جائے؟ انہوں نے کہا اچھا میں آؤں گا. پھر وہ آئے اور قبرستان لے کے گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ زندہ ہو گیا. تو نہ کہ خود وہ زندہ کرتے، کرتا اللہ ہے. ان کے تفعیل، ان کے صدقے، ان کی وجہ سے یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے وہ جو اللہ چاہتا ہے. اس میں اعظم ہے جس کے ذریعے اپنے خالق سے رابطہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کی بات کو جو ہے پوری کر دیتا ہے. کرتا اللہ ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، زندگی موت و حیات کا خالق مالک وہ ہے. جو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اس کی قرآن نے بھی نفی کی ہے، محمد والے محمد علیہ السلام کے فرامین نے نفی کی ہے. اور یہ صرف جو ہے معجزے کو پیش کرتے ہیں اور معجزے میں آ کر مغالطہ دیتے ہیں. تو اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اس کو جو ہے نا یہ جو غالی جو ہیں یا عقل سے خالی، تو وہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو علماء سے، محدثین سے، مراجع اعظام سے جو ہے جن کی فیلڈ ہے ان سے دور کرنے کے لیے ایسے جو حربے استعمال کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے. اب وہ ٹائم گزر گیا. یہ الحمدللہ قوم تک میسج پہنچ رہا ہے اور پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ اپنے عقائد و نظریات کی درستگی کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے 20 سال ہو گئے سوشل میڈیا پہ، پال ٹاک پہ، تو ابھی واٹس ایپ پر چند سالوں سے گروپ چلا رہے ہیں. عقائد کا ہے رکھا ہے، عقائد کا ہم نے سلسلہ. یہ پہلے بندے کا عقیدہ صحیح ہو، فروع دین تو بعد کے مسئلے. جی ایک فروع دین میں آپ کسی کو تہجد گزار بنا لیں تو کیا فائدہ جب اس کے آمن ہی صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے محترم یہ چیزیں جو ہیں دلائل طلب ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے دلائل دے کر جو ہے عربی، فارسی، اردو میں بڑا کام کیا عقائد کے اوپر.
जी हुजूर मौलाई साहब सलाम अलैकुम। जी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आपकी बातें सही होंगी, इंशाल्लाह आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस तरह आपके साथ चैट करता रहूँ और आपकी लंबी लंबी मैसेजेस सुनूँ। बहरहाल जो मसले तफवीज़ में और मसले इस्तिमदाद अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलात वस्सलाम से जनाब डक्कू साहब के जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही बातिल है, और वो अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अहादीस को समझा है इसलिए कि वो इन्होंने किताबें लिखी हैं। किताबें बहुत सारे लोग लिखते हैं, भाई फ़खर राज़ी ने 30 मुजल्लद किताब लिखी है, सिर्फ तफसीर पर मतालिबा या अक़ाइद पे लिखा है 10 मुजल्लद पर। तो तसनीफ़ात तो कई लोग, इब्न तैमिया के सैकड़ों तसनीफ़ात हैं। उसकी तसनीफ़ कसरत तसनीफ़ से या लिखने से ये साबित नहीं होता कि उसको समझ भी आया है, जिस मतलब पे वो लिखता है वो सही भी लिखता है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि हमारे नज़दीक उनके अक़ायद वहाबियत के अक़ायद हैं, मसले इस्तिमदाद पर, मसले तवस्सुल पर बिल्कुल इब्न तैमिया जैसे अक़ायद हैं। अब मैं इस मौजू पर आपसे ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, ठीक है ना? आप मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब से कह दें, वो ज़िंदा हैं, उनसे कह दें कि आप जाके अल्लाह यारी साहब से बात करें, ठीक है ना? वो कॉल करें, हम कॉल करेंगे उनको, उनसे देखते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। बहरहाल हमारे नज़दीक उनका आपने जो बातें की, हमने हमको किताबें देखी, उनके और भी किताबें उनके हमारे पास मौजूद हैं। तो बहरहाल ये शख्स मुनहरिफ शख्स है, और इन उमूर में इससे ख़ता दरज़द हुई, खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, खुदा उसकी हिदायत करे। मज़ीद इस मौजू पर चैट में आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, न इसलिए कि मैं मग़रूर हूँ, मुतकब्बिर हूँ, वक्त नहीं है। बहुत माज़रत के साथ, या अली मदद, खुदा हाफ़िज़। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए मोहतरम, ज़िंदगी में पहली मरतबा आपसे बात हो रही है। आपकी आपने ऑडियो सुनी, ओपन ग्रुप में आई है कि जो आपने जायली मदद के बारे में बात की, हमने आपके सामने उनकी तहरीरें सबूत फराहम किया है कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद के कायल हैं, बतौर वसीला जायली मदद समझते हैं और कहते हैं जायज़ उसको। तो आप अपनी जो है ना उस रवश को देख लें कि आपने एक आलिम के ऊपर ऐसी बात की, तो जो ना हमने उनकी तहरीर आपके सामने दिखला दी। अब मनवाना फ़र्ज़ नहीं है, बताना फ़र्ज़ था। आपके पास टाइम नहीं है, यानी आपके पास वो 20 मिनट की ऑडियो जो है ना वो टाइम है कि जिससे लोग जो है ऐसा जो है तासर लें कि पता नहीं नौज़ बिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग उलमा पाकिस्तान में जो है वो जो है या अली मदद के मुनकर हैं या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद के मुनकर हैं, वो तासर देने के लिए जो है ना वो टाइम है। जहाँ तक आपने कहा था उसका हमने वजाहत कर दी आपको, हालांकि उस बारे में गौर करना चाहिए था कि वो या अली मदद के ऊपर आपने कोई जुमला बयान नहीं किया। तो खैर, दूसरा यहाँ भाई मोहतरम वो माशाल्लाह इस वक्त 93 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके शागिर्दों के शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और इस वक्त जो है ना वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। हाँ लिखते हैं, चूँकि उनके ऊपर अपना अटैक हुआ, फालिज का अटैक हुआ, कोरोना का अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, किडनी के प्रॉब्लम बने, तो इस एज में आकर वो जो है ना गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि मेरे साथ बात करें। मोहतरम उन्होंने ये लिखा हुआ है, आप या अली मदद का साबित कर दें। तहरीरें जो है हमने आपके सामने पेश की हैं कि वो साबित कर दें कि कहाँ वो मुनकर हैं और क्या सिलसिला है। अपनी तरफ से कहते रहें कि इब्न तैमिया के वो हैं जी, वही इब्न तैमिया ने अपने अकायद व नज़रियात के मुताबिक लिखा है। वो तवस्सुल शख्सी का मुनकर था, पहला शख्स था आलम इस्लाम में, इसलिए उसकी किताबें जलाई गई उस दौर में और फिर उसको कैद किया गया है। और ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब आया, उसने आकर उसके मरतब को दोबारा ज़िंदा किया और सऊदिया ने आकर उसकी तशहीर की। और जो मुल्ला फीस बीला फसाद वाले होते हैं, हुकूमतों के टाउट हैं, माल दौलत की तरफ जाने वाले, उन्होंने उससे लेकर जो है वहाबियत का जो है सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज सुन्नियों में कितने वहाबी हो गए, माल दौलत की वजह से, नशर व शाद और प्रोपेगेंडे की वजह से ये होता है सिलसिला। अब कादियानी भी देख लें आप कि कितना जो है वो मिर्ज़ा, वो कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब एक था, आज जनाब करोड़ से भी ऊपर मर्ज़ई हो गए। तो बढ़ ही रहे ना, मर्ज़ जो है बढ़ ही रही है ना, बिदतें बढ़ ही रही हैं। तो लिहाजा किसी के बारे में कहना कि उसने लिखा तो लिहाजा इसने भी लिखा, भाई हमारे उलमा ने लिखा है मज़हब की हकानियत में, मज़हब आले मोहम्मद की हकानियत में। उन्होंने लिखा है वहाबियत को बचाने के लिए और उनकी तशहीर के लिए। सुन्नियों ने लिखा, अपने बड़ों की लिखने से मसला जो है वो देखना है कि लिखा क्या है। ये ना कहें कि उनको पता ही नहीं होता लिखने वाले को कि वो क्या लिख रहे हैं, वो अपना नज़रिया लिख रहे हैं, अकीदा लिख रहे हैं जी। जो इस्तीफे वाले हैं उनको पता नहीं है कि उनका खिलाफत और इमामत के ऊपर क्या अकीदा है, फ़दर के ऊपर उनका क्या सिलसिला है, जनाब ज़हरा के घर पर अटैक किया, क्या नज़रिया क्या सिलसिला है, वो लिख रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं। वो तो खुद कह गया है कि काश मैं जो है ना ये काम ना करता कि ज़हरा के घर के ऊपर अटैक ना करवाता जी। तो इसलिए मोहतरम ये जो है ना आपका कहना कि लिखने से नहीं होता, भी लिखने से देखना पड़ता कि किस टॉपिक पर लिखा है, वो बंदा साबित क्या कर रहा है, वो अपना मसलक साबित कर रहा है, तो वो करते रहे, हमें क्या। मिर्ज़ा कादियानी साहब ने जो है 84 किताबें लिखी, 10 उसके मलफूजात हैं जो वो बोलता था, तो उसको जो है बाद में किताबी शक्ल में उन्होंने शाया किया।
ہیں، اور جو وہ اشتہارات دیتے تھے، چھاپتے تھے، وہ 3 جلدیں الگ ہیں، یعنی تقریباً 100 بکس جو ہیں مرزا صاحب کے قادیانیت کے مطالعے کے لیے، یہ میرے پاس ہے ادھر ساری یہ کتابیں، میں نے تحفہ قادیانیہ میں، اس لیے ان کے جو بھی بات کی ہے چیپٹر کے آخر میں اس کا ریفرنس جو ہے فوٹو دے دیا، عکس دے دیا، تاکہ پڑھتا جا تو شرماتا جا. ٹھیک. تو اب ہم کہیں چونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کیا لکھ رہا ہے، نہیں، اس کو پتہ ہے، وہ مدعی نبوت تھا، اس نے اپنا سلسلہ اس میں بیان کیا، اس لیے اس کے فالوور موجود ہیں، اس کو مرزا صاحب کو نعوذ باللہ نبی ماننے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ ابن تیمیہ نے جو لکھا اس کے فالوور موجود ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور آج بھی نجدی علماء جو ہیں ان کے نمخار جو ہے سعودیہ کے، وہ ان کی حمایت و ترویج کر رہے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ جس نے لکھا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا لکھا. جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حدیث ثقلین سے ٹکرائے وہ باطل ہے، کسی عالم کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، مگر یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ دلائل سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو کسی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے نقطہ نظر سے بندہ جو 100% اتفاق بھی کرے، نہیں، اختلاف اور ہوتا ہے مگر اس کی نشاندہی ہوتی. باقی محترم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے ہم نے سمجھا، چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر یہ علی مدد کے ثبوت اس کو اعلیٰ یاری صاحب کو دے دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ چیز جو انہوں نے بیان کی تھی اس پر نظر ثانی کر کے وہ اس سے جو ہے ہٹ جائیں گے اور اس چیز کو وہ تسلیم کر لیں گے. مگر نہیں، بہرحال لگے رہے محترم، آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر ہمارے سامنے جب کوئی چیز آئے گی ہم انشاءاللہ اپنا شریف فرض ادا کرتے ہوئے آپ تک سینڈ کر دیں گے کہ بھئی یہ آپ کی چیز آئی ہے اور اس بارے میں یہ سلسلہ ہے. آپ کا موقف جو ہے آ گیا لوگوں کے سامنے، یہ ہم بھی اپنے گروپ میں یہ ساری آپ کی گفتگو جو ہے فارورڈ کر دیں گے کہ بھئی یہ اعلیٰ یاری صاحب کا یہ موقف تھا اور یہ ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے نا بیان کیا ہے. تو اب ان کے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے کہ ہم تو ان کی 20 منٹ کی جو ہے آڈیو سنیں، اور ان کے پاس یہ ہمارے چند منٹ کے جو ہیں سلسلے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. مگر جو ٹائم تھا جو ابھی تک ہم نے گفتگو سنی تو ہمیں تو اس سے جو ہے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اختلاف رکھیں، ہمیں بھی اختلاف ہے، مگر جو ہے نا 2 چیزیں آپ سے بیان کرنی تھیں کہ آپ جب بھی بات کریں کسی کے بزرگ کا نام لیں تو اختلاف رکھیں مگر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب رکھیں. اور دوسری بات کہ قبلہ آقا شیخ محمد حسن نجوی کہ یا علی مدد کے بارے میں جو آپ نہیں دکھلا سکے کہ وہ کہاں منکر ہیں، ہم نے ان کو پیش کیا ہے، تو وداؤٹ تحقیق ریسرچ کے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سدو صاحب، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جو مرضی چاہیں اس کا عقیدہ رکھیں، ہم آپ کو روک نہیں سکتے، لیکن جو آپ کہیں وہ کیا نام ہے ڈکو صاحب، ان کا عقیدہ توسل میں بالکل وہابی والی عقیدہ ہے. اب آپ میرے اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یا علی مدد کہنے کے قائل ہیں، تو میں نے جیسے کہا میں آپ سے چیٹ نہیں کر سکتا. اگر اختلاف کرنا ہے، بات کرنا ہے، دلیل کا مطالبہ کرنا ہے تو لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ. جی السلام علیکم. جی محترم، آپ بھی جو مرضی عقیدہ رکھیں، ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بات یہ تھی کہ آپ نے یا علی مدد کے بارے میں کہا تھا تو ہم نے آپ کو ثبوت فراہم کر دیے، ان کی تحریریں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ اس کا کوئی جواب دیتے. آپ لائیو کہاں پہ جا کے آپ کو کال کریں، یہاں پہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی گفتگو کی، تو ذرا 2 منٹ کا کوئی ریفرنس دے دیتے، دکھلا دیتے جہاں پہ انہوں نے یا علی مدد کے بارے میں کہا. آپ سے ہم نے یہ کتنے ریفرنس جو ہیں وہ شیئر کیے، اس بارے میں آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اب لائیو جا کر لوگوں کے سامنے بات ہوگی جی، تو ادھر تو آپ محترم جواب نہیں دے سکے، وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے. چلو یہ جو ہے نا، آپ نے دیکھا وہ شخص کا جس نے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا ہی ذکر کیا تھا، اور یا علی مدد کا جو شخص منکر تھا اس کے بارے میں تو آپ نے جو ہے کتنی لمبی چوڑی آڈیو جو ہے پیش کر دی. تو یہ خاکسار نے یہ جو اصول شریعہ 1966 کا صفحہ لگایا جی، تو یہ جو اصول شریعہ کا اور دوسرا جو ہے ہم نے ان کی قوانین و شریعہ سے محمد وآل محمد علیہ السلام کی مدد کی انہوں نے وضاحت کی ہے. تو استمداد کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے اور وہ توسل کے قائل ہیں، تو ان چیزوں کو آپ جواب دیجیے گا، وہاں جہاں پر ہوگے ہمیں لوگ سینڈ کر دیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا کہاں پروگرام ہوتا ہے، کہاں لائیو ہم جائیں. جی یہی پوچھنا تھا آپ سے، تو وہ آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا یا علی مدد کا. آپ کہتے رہے محترم کہ جی عقیدہ وہابیت کا ہے، وہابی تو جو ہے توسل شخصی کے قائل ہی نہیں ہے. آپ اصول شریعہ کا 10واں چیپٹر پڑھ لیں. جی تو بہرحال یہ جو ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. ابھی میں ان کی تفسیر سے جو ہے
وہ بھی آپ کو پیج سینڈ کر دیتا ہوں. کیا وہابی اس قسم کے وہ قائل ہیں جی. اور یہ آپ دیکھیں، یہ علی مدد کو وہ بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں. یہ ان کی آخری تحریر ہے. یہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یعنی 8 اپریل 2021 کو جو وہ بکھر میں وہاں پر علاج کے سلسلے میں تھے، بیمار تھے، انہوں نے جو یہ تحریر لکھ کے دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ علی مدد کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا جائز ہے، یعنی بطور وسیلہ. جیسے انہوں نے تفصیل لکھی ہے اصول شریعہ میں، یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے. انہوں نے لکھا اصول شریعہ میں تفصیل مذکور ہے. تو لہذا محترم، آپ کا ہمارے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ آپ نے چونکہ مینشن کیا تھا وہابیت کا اور یا علی مدد کے بارے میں، تو وہ ہم نے آپ کو یہ دکھلا دیا ہے کہ وہ یا علی مدد بطور وسیلہ کے قائل ہیں، توسل کے بھی وہ قائل ہیں. ان کی تفسیر بھی آپ کو دکھلا دی، فیضان اور رحمان، ان کے ویڈیو میسج بھی آپ نے دیکھ لیے. لہذا جب تک آپ ان کی اصول شریعہ نہیں پڑھیں گے، ان کے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، قوانین و شریعہ میں مسئلہ استمداد کی انہوں نے وضاحت کر دی. اور تو اس وقت تک آپ کو یہ علمی مذاکرے میں سوال کون کر رہا ہے، جواب میں جو ہے نا وہ سلسلہ وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہی ہے کہ بھی بندہ جو پوچھ رہا ہے جو کر رہا ہے اس نے میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میرے عقائد و نظریات کو وہ جانتے ہیں. اس لیے جو ہے نا انہوں نے مفصل اس کا جواب نہیں دیا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ رجوع کرے ان کی تحقیقی کتابوں کی طرف جو انہوں نے لکھی ہیں، جس کی خود انہوں نے پروف ریڈنگ کی ہے. اور فائنلی جو آخری تحریر ہے ان کی، یہ اصول شریعہ کے بارے میں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.